بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسرا پارہ چل رہا تھا، تو دوسرے پارے میں جو ہے نا مضامین تو بہت ہیں، خاص طور پہ حج کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے ایک بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ان کا جو پوچھنا تھا وہ کس حوالے سے کہ بھئی کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار فرمایا ہے اس پہ غور فرمایا. آپ قل فیہما اثم کبیر، فرمایا کہ اس میں جو ہے نا بڑے گناہ ہیں، اثم کبیر. اور اس کے بعد فرمایا ومنافع للناس. یہ قرآن کی حقانیت دیکھیں کہ قرآن جو ہے اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شراب کے فائدے ہیں، پینے میں فائدے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم کو پتہ ہے ومنافع للناس، اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. اب یہاں سے جو ہے نا ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے دنیا کے اندر کہ جس کے اندر مضرات بھی ہوں، فوائد بھی ہوں، نقصانات بھی ہوں اور آپ کے لیے کچھ فوائد بھی ہوں. تو ایسے وقت میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ چیز ہے، وہ ایک اصول یہاں پہ قرآن آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ دنیا کی ہر حلال چیز ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کی مضرت نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، یا اس کا برعکس آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی حرام کردہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں کسی بھی قسم کا فائدہ ہو، یہ نہیں ہوگا. قرآن نے کہا کہ دونوں ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آپ بتا سکتے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ نہ ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایون یہ جو زہریلے جو جانور ہوتے ہیں، زہریلے جانوروں کا جو زہر ہوتا ہے اس کے اندر بھی فائدے ہیں. اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا ان کو، یہ اللہ کی مخلوق ایسے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست پوری ایک اس کی اسٹریٹجی ہے پوری. اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا جنگل کی، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکومنٹری وغیرہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا جانور کس جانور کو کھاتا ہے، وہ جانور کس جانور کو کھاتا ہے، پھر کیسے یہ جو ہے نا ان کی ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھے، اور ان سب کو پھر حضرت انسان ہضم کر جاتے ہیں. یہ ایسے نظام بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے. جنگل میں جو جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں وہ بھی ہماری خدمت کے لیے. اینڈ رزلٹ اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے. یہ عجیب نظام اللہ نے بنایا، بہت زبردست نظام ہے. اس پہ کبھی غور کر کے دیکھیں. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ قل فیہما اثم کبیر. اسم کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم کے معنی آتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت سے روکے، جو چیز آپ کو اللہ کی اطاعت سے روکے وہ اسم کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں خالی اسم نہیں کہا بلکہ اسم کبیر صفت لگائی، کہا کہ بھائی بڑا گناہ ہے. اسم کبیر و منافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں. ان فوائد کی طرف تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیرامیٹر ہمیں دیا ہے، ایک اور کرائٹیریا ہمیں بتایا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا معاملہ ہو، جس کے لیے تو ہمیں شریعت بتا دیتی ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی چیز تمہارے لیے قابل فائدہ ہے یا کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فوائد زیادہ ہیں کہ مضرات زیادہ ہیں. یہ دیکھ لیا کرو. آپ جتنی چیزیں کھاتے ہیں نا، جو وٹامنس وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں، یہ پوری کی پوری 100% ہمارے لیے نہیں ہوتی، اس میں بھی نقصانات ہیں، لیکن اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے آدمی جو ہے نا ان کی جو مضرات ہوتے ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے، سپریس ہو جاتے ہیں. وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ قابل
استعمال چیز ہے، یہ استعمال کی چیز ہے، یہ فائدے کی چیز ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہاں پہ وہ بیان کیا ہے، اور اسی اصول کو فقہا نے پھر استعمال کیا، اور اس سے کئی مسائل ان لوگوں نے نکالے، فقہاء کرام نے کئی مسائل نکالے۔ تو میں ادھر جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف متوجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک انداز اختیار فرمایا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، درجہ بدرجہ، تدریجاً جس کو کہا جاتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے نا، وقفے وقفے سے کوئی چیز آئی۔ جیسے شراب کا معاملہ ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ شراب کے بارے میں جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عرب کی زندگی میں ان کی گویا کہ ایک جزو لا ينفک جس کو کہا جاتا ہے، ایسا حصہ ہے جس کو آپ ان کی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ وہ اور شراب دونوں ایک، عرب کے اندر اتنی شراب پی جاتی تھی۔ جیسے آج ہم یہاں دیکھتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، وہ لوگ اتنی شراب پیتے تھے، عربوں کا دستور تھا۔ تو یہ جو ہے ان کے بہت محبوب غذا تھی، ان کی ہے بہت محبوب مشروب تھا ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ چیز ان سے چھڑانی ہے، ان سے ان کو دور کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کی پہلی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ تھے وہ پہلے ہی بھانپ گئے کہ بھئی یہ جو ہے نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ بہت سے صحابہ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے زندگی میں شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور ایسے بھی صحابہ کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ مطلب ہے کہ پہلے بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے شراب نہیں پی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگائی۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب اب یہ حرام ہونے والی ہے اور اس کے نقصانات کا ہمیں اندازہ ہو گیا، اس سے دور ہو جانا چاہیے، وہ دور ہو گئے۔ اور کچھ صحابہ ظاہر ہے کہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اتنا آسان نہیں تھا اس کو چھوڑنا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، اس دعوت میں لوگ آئے تو پھر مغرب کا وقت ہو گیا، تو ایک کو انہوں نے نماز کے لیے آگے بڑھا دیا، تو انہوں نے جو ہے نا سورہ کافرون پڑھی، اور سورہ کافرون میں جو ہے نا وہ بس وہ لڑکھڑا گئے، اور کچھ کا کچھ پڑھ رہے، کچھ کا کچھ پڑھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز سے پہلے جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا وہ دعوت تھی، ظاہر ہے کہ وہ مغرب کا ٹائم تو کیا مطلب ہوتا ہے کا مطلب وہ باربیکیو چل رہا تھا ان کا، باربیکیو ہوتے ہوتے مغرب کا وقت ہو گیا، کسی کو آگے بڑھا دیا، بھائی چلو نماز پڑھا لو تم۔ جب نماز پڑھائی انہوں نے یہ ہوا، تو پھر آج جو ہم نے آیت پڑھی وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اللہ نے کہا کہ بھئی دیکھو تم اس حالت میں نماز مت پڑھنا جب تم نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھنا۔ اب اس سے اور صحابہ تھے تھوڑی، وہ ایک جماعت اور رک گئی، اس کا مطلب ہے کہ اب قریب ہے کہ یہ حرام ہونے والی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، تو بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ اچھا اس کی ٹائمنگ بتا دی گئی ہے، مطلب ہے کہ ابھی بھی الاؤڈ ہے، ٹائمنگ بتا دی گئی ہے۔ ہماری بھی ایسی عادت ہے نا، آخر تک دیکھتے ہیں کہ ابھی تو گنجائش ہے، ابھی تو بہت سی چیزوں میں ایسی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا فرمایا کہ بس نماز مت پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، عشاء کے بعد سے فجر تک چھٹی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو، ڈنر میں ٹھیک ہے۔ تو یہ حساب سے جو صحابہ نے کہا کہ اچھا اس کو، بہت سے صحابہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو آخری آیت نازل ہوئی اس سلسلے کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ 4 آیتیں ہیں۔ کوئی پہلی آیت یہ ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، دوسری آیت جو ہے جو آج پڑھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ 2 آیتیں جو ہے اس کی سورہ مائدہ میں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ شراب کی حرمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً تدریجاً اس کو حرام قرار دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں تک آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا قانون بنا لے دنیا کا، اس قانون کو اگر عملاً نافذ کرنے کے بعد اس کی اگر تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے فوائد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک وہ آخرت میں جواب دہی کا کانسیپٹ نہ ہو، پھر وہ کیسے سے کیسا مؤثر قانون ہو، وہ جو ہے اس کے اثرات وہ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے غیروں نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے، اور ایسے طریقے پر انہوں نے ریکگنائز کیا ہے، کہا کہ بھئی اگر شراب کو کسی نے جڑ سے ختم کیا ہے، معاشرے سے اگر کسی نے شراب کو کاٹا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اسلام نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، کیوں کہ وہاں دیکھنے والا کوئی ہو نہ ہو، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی آخرت میں اس کی جواب دہی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے
یہ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، اور جیسے ہی وہ حرام ہوئی اس کے متعلق تو روایتوں میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ جو سب سے زیادہ محبوب تھی ان کے لیے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے شراب پینے کے لیے، اتنی محبوب چیز تھی ان کی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوا وہاں پہ مدینے کے اندر کہ بھائی اب شراب کی حرمت ہو گئی ہے، تو اس کی پارٹیاں چل رہی تھی باضابطہ، ان لوگوں نے اسی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ سارے کے سارے جام و سبو جتنے تھے وہ سب توڑ دیے انہوں نے۔ اور بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پینے کے لیے اپنا گلاس لے کے گئے تھے ہونٹوں تک، جیسے ہی کان میں آواز پڑی کہ بھئی حرام ہو گئی، فوراً انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی کہ جب بھی بارش ہوتی اس کی بو آتی تھی، کیونکہ وہ ریت کا علاقہ، ریتیلا علاقہ ہے، جب آپ اس میں پھینک دیں گے تو وہ ریت کے اندر چلا جائے گا، لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی جو ہے نا وہ بو آتی ہے اور خوشبو آتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی حرمت کو یکدم نازل فرما دیتے کہ بھئی آج سے شراب حرام ہے، تو شاید یہ چھوڑنا مشکل ہوتا، یعنی وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا جس انداز میں قرآن نے کیا ہے، ایک درجہ پھر دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ۔ یہ جو اصول ہے تدریج والا اصول، اس سے پہلے شاید میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، تدریج جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی سنت بھی ہے۔ تدریج جو ہے اللہ کی بہت بڑی سنت ہے۔ تدریج کے معنی کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ کرنا، سلولی کسی پروسیسنگ کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ زمین میں بیج ڈالیں تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں درخت بن جائے اور آپ کو پھل دینے لگ جائے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ تدریجاً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ولادت کا سلسلہ بھی، بچے کا سلسلہ بھی دیکھیں، ایک ہی وقت میں جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے نا پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی اس کو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بچپن اور وہ سب سارے پروسیس کی، ایک دم وہ کھڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، کام کرنے لگ جائے، دوسرے دن سے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے تدریجاً کرتے ہیں، تدریجاً کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے اگر آپ نے کبھی اللہ سے کوئی دعا مانگی ہو کہ اللہ یہ مجھے دے دیجئے، یا یہ میری عادت چھڑا دیجئے، یا میں یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ عادت میرے اندر پیدا کر دیجئے، اگر آپ نے کوئی ایسی دعا کی ہے تو آپ آج دعا کر کے کل کے دن سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میری وہ عادت چھوٹ جائے گی یا یہ کہ نئی عادت میرے اندر آ جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، کام کرتے رہنا ہے، پھر اللہ سے مانگتے رہنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تدریج کی سنت کے مطابق آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی سنت۔ ایک قدرت اللہ ہے اور ایک سنت اللہ ہے۔ قدرت اللہ کیا ہے؟ قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، اسی وقت کر سکتے ہیں، اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی کا پتھر سے نکلنا۔ سوچیں آپ، اونٹنی کا پتھر سے نکلنا، وہ بھی خاص قسم کی اونٹنی چاہیے تھی ان کو، سرخ رنگ کی، اور وہ بھی حاملہ، ایسی اونٹنی چاہیے تھی۔ اگر آج کی عقل ہماری سوچے تو وہ نکل سکتا ہے؟ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، قدرت ہے اللہ کی، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ نے نکال کے دکھا دیا۔ اب اس کے بعد جتنے آپ واقعات سنیں گے انبیاء علیہ السلام کے یہ معجزات کے حوالے سے، وہ سب اسی لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لاز آف نیچر بنائے ہوئے ہیں ان کو اللہ جس وقت چاہے بریک کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سائنس میں جاتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ قوانین ہم ڈسکور کر رہے ہیں، ڈسکوری کہلاتی آتی۔ تو یہ جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس طریقے پر یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں سارے کام۔ اس دنیا کے اندر دار الاسباب ہے، اگر دار الاسباب نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیرہ پہننے کی ضرورت نہ پڑتی، اپنے صحابہ کی قربانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سے کئی واقعات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، بتا دیا کہ بھئی یہ دار العمل ہے، دار الاسباب ہے، اور یہاں پہ اسباب کے تحت کام ہوگا۔ اب یہ